أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور قیامت کے دن ہم ایک ترازو لگائیں گے جو انتہائی عدل پر مبنی ہوگا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اگر وہ یعنی نیکی اور برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ 1884 کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 200 سال قبل مزدوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی، انہیں جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ 16 گھنٹے ان سے ڈیوٹی تو لی جاتی تھی اور کبھی اوور ٹائم اور زیادہ وقت بھی لگوا لیا جاتا، لیکن ان کو مزدوری زائد نہ دی جاتی، اور جو مزدوری دی جاتی اس میں بھی مزدور کا کوئی حق نہیں تھا، مالک جتنی مقرر کرتا اتنی ہی اس کو لینا پڑتی تھی، اور ہر طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا تھا، یعنی انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سمجھا جاتا تھا۔ ہفتے میں کوئی چھٹی نہ تھی، 7 کے 7 دن ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔ تو ان دنوں میں کچھ مزدوروں نے مل کر جو ہے وہ تحریک چلائی اور گورنمنٹ کے سامنے، حکومت کے سامنے یہ مطالبات رکھے اور ایک جلسہ کیا، اس میں جو ہے وہ اپنی قرارداد جو ہے وہ پیش کی کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، ہمیں ڈیوٹی کم لی جائے، کم از کم 8 گھنٹے کر دی جائے، ہم بھی انسان ہیں، اور معقول کی تنخواہ جو ہے وہ دی جائے، وقت پہ تنخواہ دی جائے۔ اس طرح کے بے شمار انہوں نے مطالبات رکھے، لیکن ان مطالبات کو جب نہ مانا گیا تو 1886 یکم مئی کو انہوں نے ہڑتال کا پروگرام بنایا۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں یہ ہڑتال کا پروگرام کیا گیا پہلی مرتبہ۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن ہڑتال جاری رہی، معاملات ٹھیک رہے، لیکن تیسرے دن کسی ایک جگہ پر پولیس نے گولی چلا دی اور مزدوروں کو قتل کیا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا، اور اسی اثناء میں پولیس نے جھوٹا مقدمہ دائر کر کے بہت سارے مزدوروں کو گرفتار کر لیا اور ان کو پھانسی بھی لگوا دی۔ اس کے مقابلے میں پھر ایک جلسہ ہوا تو اس میں پھر گولی جو ہے وہ چلا دی گئی اور بے شمار مزدوروں کو یا ان کے سرپرستوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے 1889 سے آج تک جو ہے یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، کہ اس دن جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے کہ مزدور ایک مظلوم طبقہ ہے، مالک جو ہے ان کی زندگی مزدوروں کے بغیر چل نہیں سکتی۔ مزدور یہی ہیں نا جو مکان بنانے والے ہیں، جو مستری ہیں، یا اسی طریقے سے مزدور وہ ہیں جو فرنیچر بنانے والے ہیں، مزدور وہ ہیں جو جوتے کا کام کرتے ہیں اور جوتے بنا کر دینے والے ہیں، وہ امیروں کی صاحبزادیاں پہننے والی ہوں، امیروں کے شہزادے پہننے والے ہوں، امیروں نے خود پہننا ہو، یہ سارا کام مزدور کر کے دیتے ہیں۔ اگر یہ مزدور لوگ یہ کام نہ کریں تو مالکوں کا روزمرہ کا زندگی کا دورانیہ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے مزدوروں کا اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور آئے دن جو ہے وہ یہ یوم ڈے یعنی یکم مئی جو ہے وہ لیبر ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے، لیکن منانا کوئی ایک کام نہیں ہے،
سال میں ایک دن منا لیا جائے. ہمارے ہاں یہ روٹین چلتی ہے کہ پورے سال میں ایک دن جو ہے وہ لیبر ڈے منا لو, ایک دن جو ہے وہ والدین فادر ڈے جو ہے وہ منا لو, ایک دن جو ہے وہ شجر کاری ڈے جو ہے وہ منا لو, پھر اس کے بعد سارا سال بھول جاؤ. کوئی پوچھے نہ پوچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو انصاف نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے جب ضرورت ہو اس کا اظہار کرو اور جس کا حق ہے اس کو دلواؤ. یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید میں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ذکر کی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انتہائی عدل والا جو ہے وہ ترازو لگائیں گے. اتنا عدل ہوگا کہ ذرہ برابر بھی ڈنڈی مارنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی انسان پر بھی کچھ بھی تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, کسی نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے اور کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے, وہ اچھائی بہت معمولی سی قسم کی ہے, رائی کے دانے کے برابر ہے, ذرے کے برابر ہے, وہ بھی ہم سامنے لے آئیں گے اور اس کا بھی بدلہ چکائیں گے. اور کسی نے کسی کے ساتھ اگر برائی اور زیادتی کی اور ظلم کیا ہے تو ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے اور وہ بھی دکھائیں گے, اور ہم اکیلے ہی حساب کرنے والے کافی ہیں اور خوب حساب کریں. تو یہ ذکر کر دیا گیا ہے کوئی بڑا ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اسے بھی چکانا پڑے گا, اگر کوئی چھوٹا ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اسے بھی حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اسے اپنا معاملہ چکانا پڑے گا. کسی کے لیے کل قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی الا یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ معاف کر دے. شریعت نے صرف مزدوروں کا لحاظ نہیں رکھا, شریعت نے مالکوں کا بھی لحاظ رکھا. اگر مزدور مالکوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ان کو بھی حساب دینا ہوگا, اور اگر مالک مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو انہیں بھی اپنا حساب دینا ہوگا. والدین اولاد پہ ظلم کرتے ہیں تو انہیں بھی حساب دینا ہوگا, اور اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہے تو انہیں بھی حساب دینا ہوگا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے شاید جان بچ جائے. استاد شاگرد کے ساتھ زیادتی کرتا تب بھی حساب ہوگا, اور شاگرد اگر استاد کے ساتھ زیادتی کرتا تو تب بھی حساب ہوگا. شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو تب بھی حساب ہوگا, اور بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. دنیا میں انسان سچا ہو سکتا ہے کہ میں نے زیادتی نہیں کی, زیادتی کر بھی جاتا ہے اور انکار بھی کر دیتا ہے, لیکن کل ایک قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے جس دن بالکل عدل والا جو ہے وہ ترازو لگے گا اور ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ ان برائی اور نیکی جو ہے وہ تولی جائے گی. اس میں اچھا عمل وہ خود واضح ہو جائے گا, برا عمل خود واضح ہو جائے گا, زیادتی بھی واضح ہو جائے گی اور نیکی واضح ہو جائے گی. کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا. شریعت تو کہتی ہے ہر کسی کو حساب دے. آج مزدور ڈے ہے, ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں, وگرنہ تو مالکوں کے بھی بے شمار حقوق ہیں, بڑے لوگوں کو بھی حقوق ہیں. یعنی کچھ اوپر والے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سب کے حقوق بیان کیے. مثلا اشارہ صرف کیے دیتا ہوں, وگرنہ تو اصل تو مزدوروں کی بات کرنا ہے کہ مزدور کی ذمہ داری ہے مالک کے حقوق ادا کرے, جتنی ڈیوٹی اس کے ذمے لگائی گئی وہ پوری ادا کرے. اسکول کا ٹیچر ہے, فیکٹری کا ملازم ہے, کارخانے کا ملازم ہے, کسی دکان کے اوپر ملازم ہے, اسے کہا گیا 8 بجے سے ڈیوٹی ہے, شام 4 بجے تک, 6 بجے تک, 2 بجے تک, جتنے بجے بھی ڈیوٹی ہے. آپ 8 بجے جائیں, 2 بجے چھٹی کریں. آپ 9 بجے جائیں اور 1:30 بجے 1 بجے چھٹی کر کے آ جائیں تو یہ ظلم ہے. یہ مزدور مالک کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. یہ مالک کا حق ہے جو ٹائم آپ کو دیا وہ پورا کریں. مالک کے معاملات میں اور اس کے کاروبار میں اور اس کی ملکیت کی چیزوں میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ مزدور کا مالک کے ذمے, مالک کے لیے مزدور کے ذمے حق ہے. اس کے مال میں خیانت نہ کرے, اس کے کاروبار میں خیانت نہ کرے, اس کا نقصان نہ سوچے, اس کا بھلا سوچے. یہ مزدور کی ذمہ داری ہے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں مزدوروں کے کچھ حقوق کی. شریعت نے ہمیں جو ہے وہ بڑی توجہ دلائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شریعت نے مزدوروں کا بھی ذکر کیا, جہاں مالکوں کا, بڑے لوگوں کا ذکر کیا, سربراہوں کا ذکر کیا, وہاں پہ مزدوروں کا بھی ذکر کیا ہے. اگر ٹائم نے اجازت دی تو 4-5 باتیں ذکر کروں گا, نہیں تو وقت ختم ہو گیا, تو جہاں پہ بات ختم ہوگی انشاءاللہ ختم کر دوں گا. سب سے پہلی بات کہ مزدور کو, خادم کو, غلام کو
شریعت کہتی ہے چھوٹے بندے کو جو آپ کا ماتحت ہے، جس کے اوپر آپ سپروائزر ہیں، آپ کنٹرولر ہیں، شریعت کہتی ہے جہاں سے تم خود لباس پہنتے ہو ان کو بھی پہنو۔ یہ پہلی بات۔ اس بات کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت معرور رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربزہ، میری ملاقات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ربزہ جگہ پہ ہوئی۔ ربزہ جو ہے مدینہ سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، میں نے دیکھا کہ ابو ذر نے ایک جوڑا پہن رکھا ہے اور سیم اسی طرح کا جوڑا ان کے غلام نے بھی پہن رکھا ہے۔ آج بھی یہ بات بڑی معیوب نظر آتی ہے اور اس زمانے میں بھی لوگ سمجھتے تھے۔ میں پریشان ہوا، کیا ماجرا ہے؟ غلام کا لباس ہلکا ہوتا ہے، مالک کا لباس اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ سوال کر دیا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، کیا معاملہ ہے؟ فسألت عن ذلک، انہوں نے پھر پوری حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ساببت رجلا، ایک بندے کے ساتھ میرا معاملہ ہوا، وہ بھی غلام تھا، میں نے اس کو برا بلا کہا۔ فعیرتہ بامہ، میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا، کالے رنگ کی ہے یا کچھ اور کہا، بعض روایت میں شاید بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کہا تھا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا ابو ذر ایرتہ بامہ، تو نے اس کی ماں کو طعنہ دیا ہے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت والا معاملہ پایا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت والی عادات پائی جاتی، خصلتیں پائی جاتی، یعنی یہ گناہ کا کام ہے، کفر نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے غلط کام کرنا، ہندوانہ رسم و رواج کرنا، سارے کام کفر نہیں ہوتے لیکن گناہ ہوتا ہے، اس لیے کسی گناہ کی بنا پر کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو نہیں کہا تو کافر ہو گیا، تو نے تو پرانے زمانہ جاہلیت کا کام جو ہے وہ کر کے دکھا دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ تو گیا دار اسلام سے کہا، یہ کوئی ایماندار ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، گناہ ہو جائے وہ ظالم ہے، مجرم ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے کہا ابو ذر تیرے اندر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی خصلت پائی جاتی ہے۔ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی جو غلام ہیں، خادم ہیں، مزدور ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں۔ جعلکم اللہ تحت ایدیکم یا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تم میں سے جو کوئی آدمی ان لوگوں کا سربراہ بنے اور وہ تمہارے ماتحت بن جائیں، وہ کیا کرے؟ 3 باتوں کا آپ نے وہاں پہ حکم دیا۔ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعَيِّنُوهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہی، ان کو کھانا کھلاؤ وہیں سے جہاں سے تم کھانا کھاتے ہو، یہ مزدوروں کا پہلا حق ہے۔ میں نے لباس کا ذکر کیا، آپ پہلے کھانے کا ذکر کر لیں، دوسرے نمبر پہ ہم لباس کو لے آتے ہیں۔ کہا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو انسان خود کھاتا ہے وہی کھانا اپنے غلام کو بھی کھلائے۔ غلام جس کو پیسے دے کر خرید لیتا ہے، وہ 24 گھنٹے انسان کا ملازم بن جاتا ہے، جو مالک کہے اس نے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں اسے اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ غلام اتنی زیادہ کمزور حیثیت والا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج کرنا ہو تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر حج نہیں کر سکتا، وہ شادی کرنا چاہے تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ بے شمار احکام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اتنی زیادہ اس کی کمزور حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارا مزدور جو ہے وہ ہمارا غلام نہیں ہے، وہ غلام سے کہیں اعلیٰ درجے کا ہے۔ وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے ہمارا ماتحت ہے، اس کے بعد شام تک، رات گئے تک جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تو جس وقت آپ نے غلام کے بارے میں یہ کہا کہ اسے بھی کھانا کھلاؤ وہاں سے جہاں سے تم خود کھاتے ہو،
تو مزدور کو نہیں کھلایا جا سکتا؟ آج کل ہمارے ہاں تو تصور نہیں کیا جا سکتا الا ماشاء اللہ کہ مالک کے ساتھ مزدور بیٹھ کے کھانا کھائے. کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی سیٹھ صاحب ہیں، کوئی لاکھ پتی ہیں، کوئی کروڑ پتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا مزدور بیٹھ کر کھانا کھائے، ممکن ہی نہیں ہے. طوفان نہیں آ جائے گا، عذاب نہیں نازل ہو جائے گا کہ ایک مالک اور مزدور جو ہے وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھا لیں؟ اسے نوکری سے نہیں نکال دیا جائے گا. شریعت یہی کہہ رہی ہے کہ اسے کھانا کھلاؤ، اپنے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھلاؤ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مزدور، جو ملازم تمہارے لیے کھانا بنا کر لے کر آئے، اسے بھی اپنے ساتھ کھانا جو ہے وہ بٹھا کر کھلاؤ، کیونکہ اس سارے کھانا بنانے کی گرمی، حرارت، سارا کچھ اس نے جو ہے وہ برداشت کی ہے، ساری مشقت اس نے برداشت کی ہے، اسے کھانا کھلاؤ. اور آپ نے فرمایا چلو کبھی ہو سکتا ہے تمہارا کھانا تھوڑا ہو تو چلو کھانا آتے ہی اس میں سے ایک دو نوالے نکال کر اس کو دے دو، تاکہ اسے بھی پتا چلے یہ کھانا میں نے بنایا ہے اور کیسا بنا ہے، وہ کھائے. بچ جائے تو مزدور کو نہیں دینا، باہر پھینک دو، یہ اپنا کھانا علیحدہ سے کھائے، اپنا علیحدہ بنائے، بڑے لوگوں کا کھانا نہیں کھا سکتا. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے. کہا نہیں، انسانیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو بے شک نیچے سمجھو، لیکن ان کو اعزاز دو اور ان کا اکرام کرو، اس سے تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا. یہ مزدوروں کا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی. اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے. کہنے لگے شدید بھوک لگی کہ انتڑیاں جو ہیں وہ جیسے محاورے کے طور پر کہتی ہیں کل واللہ پلنے لگی، میری انتڑیاں ایسے ہی کر رہی تھی، بھوک شدید لگی. میں رستے میں بیٹھ گیا، اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. تو میں نے کہا یار ایک آیت تو مجھے پڑھ کے سنا دو، اس کا مطلب ہی سمجھا دو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے مجھے آیت پڑھ کے سنائی اور آگے چلے گئے. میرے مقصد کو سمجھ ہی نہ سکے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آیت پڑھو اور اس کا مطلب سمجھو، اور میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری بات نہ سمجھ سکے، مجھے آیت بتلائی، چلے گئے. عمر آ گئے تھوڑی دیر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ وارضا. ان کا بھی میں نے کہا حضرت یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے بارے میں تو بتاؤ کچھ. انہوں نے بھی آیت بتلائی اور آگے گزر گئے. وہ بھی میری بات نہ سمجھ سکے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو وہ کچھ بولنے لگے، کہنے لگے بس بس آ جاؤ میرے پاس. آپ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا، شکل و صورت اور حالت دیکھ کر پہچان لی کہ اس بندے کو بھوک لگی ہے اور ضرورت مند ہے. تو آپ نے کہا الحق بھی، ابو ہریرہ میرے پیچھے آ گئے. پیچھے چلے گئے، خوش ہو گئے کہ چلو گزارا ہو جائے گا. گھر میں گئے، گھر میں اللہ سے جا کر پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ دودھ کا پیالہ ہے. کہا کہاں سے آیا؟ کہا فلاں بندے نے ہدیہ بھیجا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے. کہا یا ابا ہریرہ؟ کہا لبیک یا رسول اللہ. آواز دی اور ابو ہریرہ کے جسم میں جیسے جان آ گئی، بڑے جوش سے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، بتائیے. ان کو معلوم تھا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور مجھے بلایا، آج مجھے پلانے کے لیے کہا جائے گا. میں نے بڑی اونچی آواز میں کہا لبیک یا رسول اللہ، میں موجود ہوں اللہ کے رسول، بتائیے. کہا ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفہ کو بلا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میرے تو ایسے لگا جیسے جسم سے جان نکل. یہ کیا ہو گیا؟ اصحاب صفہ کو 50 60 70 کے قریب افراد ہیں، ایک پیالہ ان کو لاؤں گا تو ان کو پلائیں گے تو ایک ایک قطرہ بھی نہیں آنا. یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، چاروں نچار میں چلا گیا، ان کو بھی لے آیا. قصہ مختصر. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ؟ کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا شروع کر دو، پلاؤ ان کو. چاروں نچار پلانا شروع کر دیا. ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے، سارے اصحاب صفہ مساکین سارے پی کے فارغ ہو گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، تم بھی پیو. کہتے میں نے پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. کہا اور پیو، پھر اور پیا. پھر آپ نے کہا اور پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بس اب میرے اندر ہمت نہیں، میرے تو اب جو ہے وہ ناخنوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے غذا باہر نکل رہی. کہا پھر لاؤ پھر مجھے. پیالہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ تناول فرمایا. واقعہ تو بہت دفعہ سنا ہے آپ نے، لیکن اس چھوٹی سی بات کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے.
اصحاب صفہ مساکین، فقراء، غریب، مزدوروں سے کہیں پیچھے، ہمارے مزدوروں کے درجے سے بہت نیچے، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کا خاندان یہاں پہ ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، لباس تک پہننے کے لیے موجود نہیں۔ احادیث میں موجود ہے کہ کسی کے پاس ایک چادر، کسی کے پاس آدھی چادر، وہ صحیح طریقے سے لنگوٹ بھی نہیں باندھ سکتے، لنگوٹ باندھتے تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ لپیٹ کر گردن میں باندھ لیتے، اور ان کی گردنیں جھک جاتی کیونکہ اوپر ہو جائیں تو کپڑا اوپر اٹھ جائے، کپڑا چھوٹا ہے، نیچے کرنے کے لیے وہ گردنیں جھکا دیتے، یہاں پہ کپڑا بندھا ہوا ہے اور گردن نیچے کر دی تاکہ جو ہے وہ نیچے والا سطر بھی ڈھانپا رہے اور اوپر بھی کمر کم سینے کے اوپر بھی کوئی کپڑا آ جائے۔ یہ کیفیت، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پلایا، پھر ان سب کا جھوٹا آپ نے پکڑا اور آپ نے تناول فرمایا۔ اگر سید کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ساری کائنات کے تاجدار، شفاعت عظمیٰ کے مالک، جنت کی چابیاں آپ کے پاس، پہلا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، اتنی عظیم حیثیت ہستی، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا مزدور کا جھوٹا کھانے سے، تو آج ہم بھی اگر مزدور کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیں تو ہماری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں توہین ہو جائے گی، اس کو یہاں پہ بیٹھا دیکھ کر، تجھے بٹھایا کس نے، نکالو باہر اس کو ڈیوٹی سے، نوکری سے فارغ کر دو، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ نہیں، انسان ہے، وہ مزدور ہے لیکن انسان ہے۔ قیامت کے دن میری اور اس کی حیثیت، آپ کی اور اس کی حیثیت سب برابر ہوگی۔ جس نے نیکی کی اس کو اچھا بدلہ مل جائے گا، جس نے برائی کیا اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کی حیثیت ہم سے کم نہیں ہوگی اور ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ، جہاں سے تم نے کھایا ہے وہیں سے کھانا کھلاؤ، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اس کو لباس بھی دو، جس طرح کا لباس تم نے پہنا اس کو بھی لباس پہناؤ۔ آج کتنے ہی فیکٹریوں کے مالک اور کارخانوں کے مالک اور بیوروکریٹ اور افسر شاہی اور جو ہے وہ سرمایہ دار لوگ کتنے ہی ایسے ہیں، اپنے مزدور کے گلے میں اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، جل جاتے ہیں۔ یہ 1886 کی بات نہیں، آج کی بات ہے۔ آج بھی وہ چیز موجود ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ بچے یہ مزدور کے گلے میں کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا دیکھ کر مالک پریشان ہو جاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے اور اسے بسا اوقات نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں سے سنا ہے براہ راست کہ ہم مالک کے سامنے آفس میں ڈیوٹی پہ کاٹن کے کپڑے نہیں پہن سکتے، نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، مالک برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، اسے لباس پہنائے جس طرح کا لباس خود پہنتا ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے معرور نے پوچھا، ابو ذر کیا معاملہ ہے، تیرے اوپر بھی ایسا ہی جوڑا ہے جس طرح کا جوڑا تیرے غلام کے اوپر ہے؟ کہا اس لیے جوڑا پہنایا ہوا ہے، میرے نبی نے حکم دیا کہ جو لباس تو پہنتا ہے اپنے غلام کو بھی پہنا۔ وہ جوڑا پہنا کر جو ہے وہ دکھایا۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ لوگوں تم سب انسان ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر برابر ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی شان میں گستاخی نہیں سمجھی کہ میں مزدوروں کے ساتھ مل جاؤں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ مل جاؤں، ان کے ساتھ گھل مل جاؤں۔ آپ وسلم جو ہے وہ مزدوروں کے کام جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے، اپنے چھوٹے ساتھیوں کے کام کر دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ گھل مل کر کام کر دیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ کہا، تیسرے نمبر پہ کہا لوگوں فلا تکلفوہم ما یغلبہم، اپنے ماتحت لوگوں کو ایسا کام نہ کہو جو وہ کر نہ سکتے ہو۔ ہمارے ہاں نہیں ایسا ہو سکتا، میرا ملازم ہے اسی نے کرنا ہے، اور باہر سے نیا ملازم لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو میں نے ہائر کر رکھا ہوا، تنخواہ نہیں دیتا، لہٰذا سارا کام اس نے کرنا ہے، زیادہ ہے یا تھوڑا یہی کرے گا۔ وہ مرتا ہے مرے، وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہوتا رہے، اسے تکلیف ہوتی ہے رہے، اسے تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو تو ہونا چاہیے نا، وہ مزدور ہے،
تکلیف مجھے نہیں ہونی چاہیے یعنی مالک کو. تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنا کام اور اتنا بوجھ نہ لا دو جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اگر کبھی زیادہ کام کرنا پڑ جائے تو تم خود مالک اس کے ساتھ مل کر جاؤ، اس کی اعانت کرو. ایک طرف سے بوری تم پکڑ لو، ایک طرف سے وہ پکڑ لو، تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، یہ برابری کا درس دیا ہے. ٹھیک ہے وہ درجے میں چھوٹا ہے اور وہ مزدور ہی رہے گا، تم نے مالک ہی رہنا ہے، تمہاری شان میں کوئی حرج نہیں آئے گا. لیکن ایک طرف غرور ہے، تکبر ہے، فخر ہے، میں بوری اٹھاؤں، میں چیز کو ہاتھ اٹھاؤں، یہ تو میری شان میں گستاخی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی. کہا نہیں، توہین نہیں ہو جائے گی، توہین نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ عزت دے گا. اس کے دل میں، مزدور کے دل میں آپ کی جو محبت پیدا ہوگی اور وہ جو آپ کے لیے دعائیں دے گا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کام اور اعمال میں برکت پیدا کرے گا، آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ کی عزت میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا. اور میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جنگ بدر ہے، سواریاں کم تھی، ایک اونٹ کے اوپر 3 بندے سوار ہوتے تھے باری باری. حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 افراد کو ایک سواری میسر آئی. راوی کہتے ہیں ہم سفر کرتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی چلنے کی، ایک بندہ سوار ہوتا، 2 بندے چلتے، تھوڑا سا سفر طے ہو جاتا، پھر دوسرا سوار ہو جاتا، پھر 2 چلتے، پھر تیسرا سوار ہو جاتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی، ابو لبابہ کہتے میں نے بھی کہا، حضرت علی کہتے میں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیے، آپ کی باری پہ ہم دونوں چلتے ہیں. آپ اپنی باری پہ بھی بیٹھے رہیے اور ہماری باری پہ بھی سواری پہ بیٹھے رہیے. قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ تم مجھے سے طاقت میں بھی زیادہ نہیں ہو، اور مجھے یہ بتلاؤ اجر و ثواب کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا تم اپنی باری پہ چلو، میں اپنی باری پہ چلو. لہٰذا آپ بھی نیچے اتر کر پیدل چلتے رہے، کبھی ابو لبابہ سوار ہوتے، کبھی علی سوار ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیدل چلتے. جب آپ کی باری آتی آپ بھی سوار ہو جاتے. آپ نے یہ مثال قائم کر کے دنیا کو بتلا دیا. لوگوں، انسان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کے دل میں جو احترام اور جو وقار اور جو اس مقام پیدا ہوگا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے بنسبت اس کے جب وہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، اس کو ڈپٹیں گے اور اس کو نیچا دکھائیں گے. اس کے دل میں جو بغض پیدا ہوگا، جو کینہ پیدا ہوگا، جو حسد پیدا ہوگا، اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. 3 باتیں. چوتھی بات اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا مزدور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کہا کبھی مزدور ہے، انسان ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کرو. مزدور سے، چھوٹے بندے سے گالی گلوچ نہ کیا کرو، اس کی پٹائی نہ کیا کرو. شریعت میں مارنے کا حکم ہے لیکن بچوں کو، بڑوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے. شریعت نے کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. لیکن کسی روایت میں نہیں آتا 15 سال 20 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. اس لیے کہ بڑے آدمی کو مار پیٹ کرنے سے وہ باغی ہو جائے گا، وہ آگے سے ہاتھ اٹھا لے گا، پھر آپ کی عزت جو ہے وہ کوئی باقی نہیں رہے گی. کہا اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کو مارو نہیں، اس کو سمجھاؤ آپ کا کاروبار ہے، آپ کا معاملہ ہے. ایک دفعہ سمجھاؤ، دوسری دفعہ سمجھاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ سمجھنے میں نہیں آ رہا، پیار اور محبت سے کو بھی آپ کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، میرے پاس کام نہ کرو، میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنا نقصان نہیں برداشت کر سکتا، میں نے پہلے بھی کیا، یہ بھی کیا، اب نہیں ہو سکتا. جواب دے دیں. مارنے کا کیا توق بنتا ہے؟ ذلیل کرنے کا کیا توق بنتا ہے؟ گالی گلوچ دینے کا کیا توق بنتا ہے؟ نہ مارو. اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ چیز موجود ہے. یہیں پہ ایک مسجد ہے، اس کا خادم مسجد تھا اور مسجد کا کوئی انتظامیہ کا بندہ تھا. کوئی معاملہ ہوا، وہ انتظامیہ کے بندے نے گھونسا مارا اس کے جا کے منہ کے اوپر.
وہ کہنے لگا میں نے برداشت کر لیا، مزدور نے بتلایا، خادم نے بتلایا کہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن وہ سیکٹری یا وہ ناظم مالیات یا وہ جو بھی صدر تھا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، میں نے صرف اسی ناحیے سے خاموشی اختیار کر لی کہ یہ مسدر عہدے دار ہے، اگر میں نے ایک لگا دی نا تو ساری زندگی کے لیے ذلیل ہو جائے گا، میری کیا بات ہے، چلو مزدور آدمی ہوں، خادم آدمی ہوں، برداشت کر لیتا ہوں۔ کہنے لگا وگرنہ میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ جس طرح کا گھونسا اس نے مجھے مارا تھا اس طرح کا میں مارتا تو وہ 3-4 کلابازیاں اس کی لگ جاتی اور اس کو پتہ چلتا کہ کسی نے مارا ہے، میں نے تو اس کو برداشت کر لیا اور میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ یہ واقعات ہمارے معاشرے میں مساجد میں موجود ہیں، بڑے بڑے اداروں میں، فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں تو بہت معاملہ آگے گزرا ہوا ہے، اس سے کہیں آگے گزرا ہوا ہے۔ شریعت کہتی ہے نہ مارو، سمجھاؤ، برداشت کر لو، معاف کر دو۔ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں بنتا اسے فارغ کر دو، فارغ کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں نا، اسے عزت کے ساتھ فارغ کر دو، اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اپنا نقصان بے شک نہ کرو، شریعت کہتی، لیکن مارنے کا اور گالی گلوچ کرنے کا اور تان و تشنیع کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یا رسول اللہ ان خادموں کو، غلاموں کو، مزدوروں کو کتنا معاف کر دیا کرے۔ آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کر دیا، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ آپ نے کہا اعف عنہ کل یوم 70 مرہ، ہر روز اس کی 70 خطاؤں سے 70 مرتبہ جو معاف کر دیا کرو، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے کم کرنے کی ضرورت نہیں، کم از کم 70 مرتبہ جو ہے وہ معاف کر دیا کرو۔ بس یہی بات آیت کی مناسبت سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خادم، میرا نوکر، میرا غلام جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میرا نقصان کر دیتا ہے، میں اسے گالی گلوچ دیتا ہوں، اسے مارتا بھی ہوں، اسے تان و تشنیع کرتا ہوں، تو میرا اور اس کا کیسا معاملہ رہے گا؟ آپ نے یہی جواب دیا، اللہ کے بندے اگر تو قیامت کا دن لگے گا اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ میدان لگے گا، اگر تیرا مارنا جو ہے وہ اس کی خیانت سے کم ہوا تو تیرا پلہ بھاری ہو جائے گا، تیری شان بن جائے گی، تیری عزت بن جائے گی۔ اگر تیرا مارنا اس کی خیانت کے برابر ہوا تو معاملہ برابر برابر ختم ہو جائے گا، نہ تیرے اوپر کچھ ہوگا نہ اس کے اوپر ہوا۔ اور اگر تیرا مارنا اور گالی گلوچ دینا اس کی خیانت سے زیادہ ہو گیا تو کل تو پھنس جائے گا، کل تو پھنس جائے گا۔ یہ مالک سے کہا، وہ اٹھا اور رونے لگا اور جانے لگا۔ اب نہیں، رونے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کل سراپا عدل ترازو لگائیں گے اور کسی انسان کے اوپر کچھ ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ مالک ہے چاہے وہ مزدور۔ مالک نے زیادتی کی ہے تو مالک پکڑا جائے گا، مزدور نے زیادتی کی ہے تو مزدور پکڑا جائے گا، اور ہم پورا حساب دینے والے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو مناسب یہی لگتا ہے کہ میرا اس غلام کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، مجھے اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے میں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، گالیاں دی جائیں، لانتیں ڈالی جائیں اور اس کو سزائیں دی جائے، الٹا لٹکا دیا جائے اور ہینڈروں سے مارا جائے، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی جائے اور مزدوری نہ دی جائے، کام لے لیا جائے اور آدھی مزدوری دے دی جائے، یہ ساری ظلم کی نوعیتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے وقت نہ بہت ساری چیزیں ذکر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو بڑا بنایا ہے ان کو بڑا بننے کی توفیق نصیب رکھے، اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ کل دنیا میں بھی ہمارا کام خود چلتا رہے اور کل قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہمارا حساب جو ہے وہ زیادہ سخت نہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔